سر کو کٹا کے دین پہ، سر کو کٹا کے دین پہ، بن کر بلا میں کر دیا ہے تو نے دین، یا حسین یا حسین یا حسین۔ خالق تیرا ممنون ہے، خالق تیرا ممنون ہے، اے مرتضی ہے فاطمہ کے نور ہے، یا حسین یا حسین یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وأولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا شَفِيعِنَا أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ الطيبين الأطهرين الأجمدين الأمجدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سیدہ، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کو قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ واجب الاحترام، معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، خمسہ فاطمیہ کی آخری مجلس ہے، اور سیدہ کے نام و عنوان سے برپا ہونے والی یہ مجالس اپنے اندر ایک خاص معنویت رکھتی ہیں۔ میں نے کل کے سلسلہ گفتگو میں یہ عرض کیا کہ سیدہ
مصداق انسان کامل ہے، مصداق انسان کامل ہے۔ یہ لفظ انسان جو بولا جاتا ہے قرآن مجید نے، اس انسان کا مصداق صرف مرد نہیں، جس طرح مرد ہے ویسے خاتون ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان دونوں کی شناخت کا ذریعہ ہے، صرف صنف مرد کی نہیں، صنف خاتون کی شناخت کا ذریعہ بھی انسان ہی ہے۔ توجہ فرمائیں، انسان دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اسی لیے صنف کہتے ہیں۔ صنف کے اوپر ایک جنس ہوتی ہے جس کے ماتحت دو ہوتے ہیں یا جتنی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس انسان کی دو صنف ہیں، مرد اور خاتون۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اگر ہم تک یہ بات پہنچ جائے نا کہ انسان کا مصداق مرد اور عورت ہے، تو پھر جتنی عظمت انسان کے لیے ذکر ہوئی ہے اس کا مصداق صرف مرد نہیں، خواتین بھی ہیں۔ اسی طرح یہ بات اگرچہ سننا اور اسے قبول کرنا ہر معاشرے میں مشکل رہا، ہر دور میں مشکل رہا، لیکن حقیقت یہی ہے۔ پروردگار عالمین نے جو کمالات، میں توجہ رہے بات میں نے طویل نہیں کرنی، اگرچہ آپ لاہور کے دوستوں کا مزاج ہے، میں 10:15 آ گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا جی مجلس تو کل والے ٹائم میں ہوگی، تو میں سمجھ رہا تھا کل میں لیٹ ہو گیا، لیکن مجھے آج پتا چلا کہ ٹائم ہی یہ ہے، تو میں ایسے ہی امامیہ کالونی سے دوڑا، میں نے کہا پتہ نہیں کل لیٹ ہو گیا تھا۔ توجہ ہے، تو اس لیے جو بات کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، اسی تناظر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اگر انسان کی عظمت کو جاننا چاہتے ہیں تو اسلام کی نظر میں جتنے کمالات، منصب کی بات نہیں ابھی کر رہا، کمالات کی جتنے کمالات انسان کے لیے ممکن ہے قرب الہی کے لیے، وہ جس طرح مرد کے لیے ممکن ہے اسی طرح صرف عورت کے لیے ممکن ہے۔ اللہ نے کسی صرف میں کمالات محدود نہیں کیے۔ اچھا یہ دعویٰ ہی رہ جاتا، پڑھے لکھے دوست ہیں، یہ دعویٰ ہی رہ جاتا کہ اسلام کی نظر میں آیا ان کمالات کا حصول صرف خاتون کے لیے ممکن ہے یا نہیں، یہ دعویٰ رہ جاتا، دلیل نہ ملتی اگر بطول نہ ہوتا، اگر سیدہ نہ ہوتی تو یہ دعویٰ ہی رہ جاتا۔ اور اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، آپ قیامت تک ان لوگوں کو جو دین کے مخالف ہیں کوئی دلیل نہ دے پاتے کہ اسلام میں خاتون کہاں تک جا سکتی ہے۔ بھائی بات پہنچ گئی ہے، ماشاءاللہ۔ آپ انہیں دلیل ہی نہ دے پاتے، آپ دعوے کرتے، وہ کہتے مسلمانوں دعویٰ ہے، دلیل تو دکھاؤ۔ اگر اسلام میں خاتون کی عزت ہوتی تو کوئی ایک تو دکھا دے۔ اب کہوں جملہ، سیدہ کائنات میں وہ ہستی ہے جو صرف کمالات میں صرف خواتین پر برتری نہیں رکھتی، بلکہ کائنات میں دو ہستیوں کو الگ کرو، ایک مصطفیٰ کو ایک مرتضیٰ کو، باقی کوئی سیدہ کی مثل ہے۔ کوئی ہوا میں بات تھوڑی کر رہا ہوں، آئیں بعنوان شیعہ، بعنوان پیروئے مکتب فاطمیہ، بعنوان فاطمی۔ آپ ایک جملہ آج کہہ رہا ہوں، بڑا پیارا جملہ ایک دوست نے ویسے میسج کیا تھا، قوم ہوتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کی، کہنے لگے قبلہ ایک بات کہوں، میں نے کہا جی فرمائیں، کہنے لگے کہ واٹس ایپ پہ بات ہو رہی، کہنے لگے کہ صرف کسی کا سید ہونا کافی نہیں جب تک سید ہو کے فاطمی نہ ہو۔ بات پہنچی ہے، انہوں نے کہا سید ہونا کافی جب تک فاطمی نہ ہو۔ اب لفظ فاطمی کی معنویت کو سمجھیں،
فاطمی ہونے کا معنی ہے یہ ہے کہ اس دعوی سیدہ میں ادھر کھڑا ہو، ادھر نہیں۔ بات پہنچی ہے؟ اس دعوی سیدہ میں ادھر کھڑا ہو، ادھر نہیں۔ سنیں لو، ہر سید کی عزت نہیں، اس سید کی عزت ہے جو فاطمی ہے۔ ایسے ہی تھوڑا ہے بھئی، اولاد رسول میں ہونا بعض اوقات فضل ہے، بعض اوقات امتحان ہے۔ ہر فضل کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ فضل اسے کہتے ہیں جو بغیر آپ کے تقاضے کے ملے۔ مثلا ہمارا انسان ہونا اللہ کا فضل ہے، ہمارا انسان ہونا فضل ہے اللہ کا، اسی لیے انسان کے لیے دین ہے، جانور کے لیے نہیں۔ جس کو جو فضل ملتا ہے ساتھ ذمہ داری لاتا ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں، ایک بندے کا سید کے گھر میں ہونا، ایک کا غیر سید میں، اس کے اختیار میں تھا نہیں نا، تو اس نے کہا نا۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں بعض ایسے بھی کہ جو اولاد رسول کہلوا کر بھی دشمنان اولاد رسول کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کیا اب آپ کہیں گے وہ فضل تھا ان پر؟ فضل تھا نہ، امتحان ہوا، اور اس امتحان میں وہ ناکام ہو گئے۔ اب دینے والے کی حکمت، اس نے اس گھر میں پیدا کر کے اسے موقع دیا تھا کہ اس گھر میں رہنا۔ اب وہ جب اپنوں کا ہی نہیں بنا، ہم اس کے کیا بنے؟ نہیں، میں ایسے تھوڑی بات کر رہا ہوں۔ مجھے ایک جگہ میں گیا، مجلس کے لیے بٹھایا دوستوں نے، احباب نے، ایک دوست آئے، بزرگ تھے، تو نماز کا وقت ہوا، مجھے معلوم نہیں تھا، میں بھی نماز پڑھنے لگا، وہ بھی پڑھنے لگے۔ نماز سے مجھے پتا چل گیا کہ وہ کون ہے۔ بعد میں نے اس میں گرامی پوچھا، انہوں نے کہا میں فلاں سید فلاں قاسمی کہا۔ میں نے کہا آپ سید ہیں؟ میں نے کہا جی۔ میں نے کہا آپ نے نماز پڑھی تو مجھے تھوڑا اندازہ ہوگا، معاف فرمائیے گا، تعصب کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، ویسے کچھ پوچھنے کی جسارت کروں؟ کہتے ہیں پوچھئے۔ تو میں نے کہا بتائیں آپ اولاد رسول جناب سیدہ سے اور مولا علی سے بھی نسبت ہے نا؟ کہتے ہیں ہاں، رسول کی اولاد اگر سیدہ سے چلی تو مولا علی سے بھی نسبت مل جائے گی، چونکہ شوہر سیدہ تو مولا علی ہے، تو اس عنوان سے علی ہمارے جاتے ہیں۔ میں نے کہا مانتے ہیں؟ کہتے ہیں۔ میں نے کہا بتائیں اگر آپ جنگ صفین میں ہوتے تو کدھر ہوتے؟ کہنے لگے پوچھنے والی بات ہے، میں اپنے دادا کے ساتھ ہوتا۔ میں نے کہا اس وقت تو آپ نہیں تھے، لیکن کہہ رہے ہیں اگر ہوتا تو ادھر ہوتا، آج کدھر ہے؟ بھائی آج کدھر ہے؟ آج جدھر کھڑے ہیں، اگر آپ کا دعویٰ سچا ہے تو ادھر کیوں کھڑے ہیں؟ اب یہ امتحان ہے، بات بڑی مشکل ہے اور بڑی نازک مرحلے ہے جو کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان باتوں سے ایک معاملہ واضح ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اگر کوئی فاطمی نہیں نا اور وہ آپ کو اپنی سیاست کا روب ڈال رہا ہے تو کبھی اس کے روب میں نہ آنا۔ میں باتیں پردے میں ہی کہوں گا۔ اگر کوئی اپنی سجادہ نشینی کا روب ڈالنا چاہتا ہے، کسی سجادہ نشینی کا، کسی درگاہ کا، نہ کبھی روب میں نہ آنا، صرف اس کے نام کے آگے پیچھے لگے ہوئے القاب نہ دیکھنا، دیکھنا مقدمہ سیدہ میں کدھر کھڑا ہے، یہ دیکھنا۔ یہ عنوان فاطمی قیامت تک کے لیے خط فاصل ہے، خط فاصل ہے حق اور باطل کا، یہ خط فاصل ہے۔ اب سیدہ کے نام و عنوان سے میں نے ایسے ہی تھوڑا کہا، میں نے کہا کائنات میں ہمارے پاس دعوے رہ جاتے ہیں، دلیل نہ ملتی۔ اگر سیدہ اسلام میں، امت مصطفیٰ میں یہ ہستی نہ ہوتی، لو جس نے قیامت تک کے لیے اسلام کی ایک صنف پر ہونے والے ہر اعتراض کا عملی جواب دیا ہے، اسے بطول کہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، سیدہ اپنی صرف کی صرف نمائندہ ہی تھوڑی ہے۔ اب آئیے گفتگو کے دائرے کو ذرا وسیع کرتا ہوں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، جب آپ کہتے ہیں نا کہ سیدہ
صنف خواتین کے لیے نمونہ ہے، تو سننے والے عموماً سمجھتے ہیں کہ بی بی ایک صنف کی نمائندہ ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، اب بات اس سے ہٹ کے کرنے لگا ہوں۔ میں اس بات کو کبھی قبول نہیں کرتا کہ سیدہ ایک صنف کی نمائندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ 12 امام اور سرکار دو عالم ان کو ایک صنف کا نمائندہ مانتے ہیں؟ بولیں، وہ مرد تو تھے نا، تو صرف مردوں کے لیے نمونہ ہے، صرف مردوں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، دونوں کے لیے ہے نا، یہ جو اسوہ حسنہ ہے دونوں کے لیے، یعنی ان کی شخصیت میں ایسے مشترکہ پہلو ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے نمونہ عمل ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اگر آپ ان کو ایک صنف کے لیے نمونہ عمل نہیں مانتے تو ان کی شخصیت تو وسیع ہو گئی، اور اگر بطول کو کہہ دیں کہ صنف کی نمائندہ ہے تو محدود ہو گئی۔ توجہ ہے؟ کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ ہاں، سیدہ صنف خواتین میں ہیں لیکن کمالات میں وہاں پہنچی کہ اب سوائے دو ہستیوں کے قیامت تک ہر کسی کے لیے نمونہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ جیسا سیدہ النساء ہے۔ یہ ہے، آپ ایسے ہی نہیں، یہ بات کوئی ہواؤں میں نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم حقیقت ہے۔ چلو میری بات تاکہ دلیل کے ساتھ ہو جائے، اہل علم دوست ہیں، میری بات دلیل کے ساتھ ہو جائے۔ معصوم کا یہ فرمان میں خود دکھا دوں گا۔ معصوم فرماتے ہیں فاطمہ تو حجتن علینا، ہم 11 پر، 12 نہیں، ہم 11 پر، بطول حجت ہے۔ پتہ حجت کسے کہتے ہیں؟ لفظ حجت ہم نے سنا ہے، حجت یعنی دلیل۔ حجت عربی میں دلیل کے معنی میں کیوں ہے، کیسے ہے، سنیے۔ کہتے ہیں عربی میں دلیل یا حجت اس شے کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے مخالف کے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ نہ رہنے دیں۔ بات واضح ہو گئی؟ دلیل یا حجت اس شے کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے آپ سامنے والے کے پاس کوئی عذر بہانہ نہ رہنے دیں۔ آسان کر دیتا ہوں، خدا کے ان نمائندوں کو، انبیاء کو اور 12 ائمہ کو آپ حجت کہتے ہیں۔ کس معنی میں حجت ہے؟ اذان دے دیا نا، علی حجت اللہ، لوگ سمجھتے نہیں چونکہ اس کا معنی عربی کا لفظ ہے تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں شیعہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا معنی علی اللہ کی حجت ہے۔ کیا مراد؟ کہ قیامت تک کے لیے خدا نے ان 14 کے ذریعے کسی گمراہ ہونے والے کے پاس بہانہ ہی نہیں رہنے دیا۔ یہ معنی ہوتا ہے حجت کا، یعنی جس کے ذریعے آپ مخالف کو یا جس کو آپ حق رکھتے ہیں اس سے سوال کرنے کا۔ اللہ کائنات سے قیامت کے دن سوال کرے کیا کیوں گمراہ ہو گئی؟ تو یہ کیوں کا جواب تب صحیح ہے جب پہلے نمائندے بھیجے تاکہ قیامت کے دن کوئی بندہ کہہ نہ سکے اس لیے گمراہ ہو گیا کہ تیری طرف سے کوئی ہدایت ہی نہیں آئی۔ اب سوچیں اور سمجھتے رہیے گا، بات سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ طویل گفتگو نہیں کرنی، لیکن جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں اب سمجھیں۔ بطول 11 پر حجت، کیا مراد؟ یعنی امام حسن مجتبیٰ سے لے کر امام زمان تک یہ 11 امام کہہ رہے ہیں بطول ہم پہ حجت ہے۔ کس بات میں حجت ہے؟ کہتے ہیں سیدہ نے اس حالات میں جب حق اور باطل مل گیا تھا اور لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا حق کو باطل سے الگ کیسے کریں، بطول نے دربار میں آ کے خطبہ دے کے حق واضح کر دیا، فرمایا اب قیامت تک کے لیے کسی کے پاس ہمارے انکار کا کوئی بہانہ ہی نہیں رہا۔ جزاک اللہ، سلامت رہے۔ ہاں، اب جن کے ذریعے اللہ ہم سے گمراہی کا ہر بہانہ چھین لے، وہ حسن سے امام زمان
ہے، اور جن کی امامت کی اللہ دلیل بنائے اسے بطول کہتے ہیں۔ جو 11 کی امامت کو ایک خطبے میں ثابت کر دے اسے بطول کہتے ہیں۔ فاطمہ ہم پر حجت ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں۔ بطول سیدہ، کل ایک جملہ کہا تھا، اسی کی وضاحت۔ اب موضوع کوئی ایسا شروع کروں تو وقت نہیں، اس لیے باتیں آپ کو اس طرح کی پہنچانا چاہتا ہوں کہ سیدہ کی معرفت کا ایک ہلکا سا تھا۔ میں کم علم ہوں جتنا میرے پاس ہے، لے جملہ کہہ رہا ہوں۔ کل جو عرض کیا تھا، میں نے کل عرض کیا تھا نا، سیدہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ پہلو کی بھی اپنی عظمت ہے، انکار نہیں کر رہا کہ سیدہ دختر گرامی مصطفیٰ ہیں، زوجہ مرتضیٰ ہیں، مادر سید الشہداء ہے، انکار نہیں کر رہا۔ لیکن کل جملہ عرض کیا تھا نا، یہ تینوں نسبتیں سیدہ کو یہاں آ کے ملی۔ سیدہ یہاں آ کے سیدہ نہیں بنی، سیدہ بن کے آئی ہے۔ نہیں اب رات کی گفتگو سے منسلک کروں اور آپ موضوع سے بھی منسلک ہیں، مربوط ہو جائے گا۔ ابھی برادر نے بھی وہ لفظ کہا، میں نے کل رات کہا، اللہ نے سیدہ کا جو تعارف کروایا تو اس کے لیے ایک آیت نہیں اتاری، پورا سورہ اتار دیا، اور سورہ کا نام ہی سورہ کوثر رکھ دیا۔ توجہ ہے، سورہ کوثر میں پروردگار نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرا حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بیٹی نہیں، کوثر۔ اور کیا کی؟ عطا۔ رات لفظ عطا کی معنویت عرض کر چکا، عطا کی ہے، عطا۔ تو آپ جانتے ہیں نا، جو شے آپ کسی کو عطا کرتے ہیں وہ پہلے قیمتی ہوتی ہے، دے کر قیمت نہیں بناتے، قیمتی ہوتی ہے اس لیے دیتے ہیں۔ تو اللہ نے بتایا کوثر پہلے بنایا، عطا بعد میں کی۔ ہائے ہائے ہائے، کہہ دوں جملہ، جو مصطفیٰ کی بیٹی ہونے سے پہلے اللہ کی نظر میں کوثر بن جائے اسے بطول کر۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ کی نظر میں کوثر۔ اچھا، اب لفظ کوثر کا معنی صرف ایک جملہ کہنا ہے، آپ نے سنا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ کوثر کا معنی آپ اردو جو تفاسیر ہے ان میں بھی دیکھ لیں، یہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کوثر کا معنی کیا؟ کہا فعل کے وزن پر کوثر کا معنی ہے کثرت، جس میں کثرت ہو۔ انہوں نے فرمایا کثرت تو کس میں کثرت؟ فرمایا اگر دینے والا خدا ہوگا تو جو دے گا خیر ہوگا۔ لہذا فرمایا اللہ نے جب کوثر عطا کی تو دو لفظ مل گئے، خیر کثیر، خیر کثیر۔ سیدہ کون ہے؟ کوثر۔ کوثر کا معنی خیر کثیر۔ لے ایک بڑا ماشاءاللہ دقیق جملہ ہے، لیکن پہنچ گیا تو آپ متوجہ ہو جائیں گے۔ میں نے دو لفظ کہے، کوثر کا معنی کیا خیر کثیر، خیر کثیر۔ جسے اللہ خیر بنائے اس میں کبھی شر نہیں آتا، اور جس میں شر نہ آئے وہ جو بولے حق ہوتا ہے۔ بات پہنچی ہے؟ جسے اللہ خیر بنائے اس کے وجود میں کبھی شر نہیں آتا۔ لو بھئی، اسی تناظر میں یہ جملہ لے لیں۔ میں تمام اپنے برادران کو یہ پیغام دے رہا ہوں، غیر شیعہ برادران، ہمارے موقف کو سمجھو تو صحیح۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم میں اور امت میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ہم سرکار کے بعد سیدہ کو، امیر المومنین کو، حسن مجتبیٰ کو، حسین شہید کربلا کو، انہی پہ رک رہا ہوں۔ ہم ان پنجتن میں ان چار کو مصطفیٰ کے بعد وہی مانتے ہیں جو مصطفیٰ کو امت میں مانتے ہیں۔ بات پہنچی ہے؟ نہیں ابھی نہیں، سننا۔ ہمارے عقیدے میں یہ چار ہستیاں سرکار کے بعد سرکار کے وجود کا تسلسل ہے۔ جملہ بڑا قیمتی تھا، آپ نے توجہ فرمائی۔ یہ سرکار کے وجود کا تسلسل ہے۔ اگر تسلسل ہے تو اسی لیے جو امت میں مصطفیٰ ہے نا،
وہی امت میں آل مصطفیٰ ہے۔ جس سے مصطفیٰ افضل ہیں ان سے آل مصطفیٰ افضل ہیں۔ جس طرح مصطفیٰ امت جیسے نہیں امت میں ہوگا، اسی طرح آل مصطفیٰ امت میں ہے، امت جیسے نہیں۔ یہ ہمارا نظریہ بھی عقیدہ سن لینا۔ اور سرکار اپنی حیات طیبہ میں یہی بتاتے رہے۔ کیا بتاتے رہے؟ فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، بخاری کی حدیث، فاطمہ میرا جز، اچھا علی منی، حسن منی، حسین منی۔ توجہ، کیوں کہا یہ مجھ سے ہے میں ان سے؟ کیوں کہا؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جنس، ایک ہوتا ہے ترازو۔ جنس کو تولتے ہو، ترازو کو نہیں، ترازو کو پرکھتے ہو، جنس کو تولتے ہو۔ ہم سرکار کے بعد امت میں آل محمد کو جنس نہیں مانتے، ہم ترازو مانتے ہیں، حق کا ترازو مانتے ہیں۔ کاش میرا جملہ پہنچ جائے۔ ہم ان کو امت میں ترازو مانتے ہیں۔ کیا مانا؟ ہم انہیں نہیں تولتے، سب کو ان سے تولتے ہیں۔ ہم انہیں نہیں تولتے، سب کو ان سے تولتے ہیں۔ لو میری بات ممکن ہے باہر بھی آواز جاری، دوست سن رہے ہو، کوئی غیر شیعہ کا شیعہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آؤ میں ایک حدیث صرف پڑھ دیتا ہوں، چاہے جا کر علماء تشیع اور تسنن سے تحقیق کر لے۔ اگر یہ روایت ہے، شاہ ولی اللہ نے اس روایت کو لکھا، قبول کیا، کون سی؟ علی مال حق والحق مالی، حق علی کے ساتھ علی، بس نا۔ سرکار نے دست دعا بلند کیے، اللہم ادر الحق حیث ما دارانی، یا اللہ حق کو ادھر پھیر، یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں۔ نہیں، توجہ ہو گئی؟ لو علی میں اور امت میں یہی فرق ہے، باقی ہر کوئی ڈھونڈتا ہے حق مل جائے، حق ڈھونڈتا ہے علی میں۔ سلامت رہے۔ علی میں امت میں یہی فرق ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں حق مل جائے۔ لو بھائی توجہ فرمانا، ہم ڈھونڈتے ہیں حق مل جائے۔ سرکار نے فرمایا یا اللہ حق ادھر جائے، جدھر علی جائیں ادھر حق جائے۔ یا رسول اللہ کیوں فرمایا؟ معذرت چاہتا ہوں، یہ کیوں صرف سمجھانے کے لیے۔ یا رسول اللہ کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ تمہاری مشکل کشائی کی ہے، مشکل کشا کے ذریعے، مشکل کشائی کی ہے، مشکل کشا کے ذریعے۔ وہ ایک کلپ چل رہا ہے، بچے بھیجتے ہیں، سوال کرتے ہیں یہ بھائی برادران کہ یہ انجینئر محمد علی کہہ رہا ہے علی سے مدد مانگتے ہیں، مولا علی سے اب کیا مدد کریں گے، اب کیا مدد کریں گے؟ بھائی جو علی سے مدد نہیں مانگتا علی کب کرتے ہیں؟ نہیں، ہم تو مانتے ہیں علی آپ کی مدد نہیں کریں گے، آپ کی مدد نہیں۔ اچھا تو پھر کس سے مدد مانگے؟ اللہ سے۔ اچھا جنہوں نے یہ نعرہ لگایا اللہ سے مدد مانگے، وہ ہی امریکہ سے مدد مانگنے لگے، مانگ رہے ہیں نا۔ لو جملہ لاہور میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا میں نے علی کو اپنا نمائندہ بنایا، علی سے مدد مجھ سے ہی مدد ہے، لیکن جس نے علی کی مدد کا انکار کیا ہے اللہ نے کہا ایسا ذلیل کروں گا کہ کعبے میں بیٹھ کر بھی میں مدد نہیں کروں گا۔ اس جملے کی معنویت سمجھے، یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے۔ سرکار نے اب یہ جملے کی اس طرح وسعت تاکہ ہماری عملی زندگیوں میں بھی آئے۔ سرکار نے فرمایا میں نے تمہاری مشکل کشائی کی، کیا؟ فرمایا میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے، میرے بعد۔ سرکار نے فرمایا میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے۔ کیوں؟ فرمایا ممکن ہے تم حق ڈھونڈنے نکلو اور کوئی ناحق حق کی جگہ پہ بیٹھا ہو اور تم اسے حق سمجھ لو،
فرمایا میرے بعد یہ نہ ڈھونڈنا حق کہاں ہے، میرے بعد یہ ڈھونڈنا علی کہاں ہے۔ فرمایا جہاں علی ہوں گے کچھ نہ ہو حق ہوگا، اور جہاں علی نہیں سب کچھ ہو۔ بس ہم تو یہی کہتے ہیں، نہیں میں نے جلدی میں جملہ کہنا، رکنا نہیں۔ سرکار نے فرمایا تھا ادھر حق کو موڑ جدھر علی جائیں، اسی لیے علی بطول کے ساتھ گئے ہیں۔ سوچتے رہیے گا، اسی لیے گئے ہیں تاکہ قیامت تک حق باطل سے الگ ہو جائے۔ فاطمیہ یہ ہے، بہت شکریہ، فاطمیہ یہ ہے، یا ایام فاطمیہ یہ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر، کوثر خیر کثیر۔ یار کیا سیدہ کے مقام کو کیسے انسان سمجھے، سیدہ کیا ہے، کون نہیں کیا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں، خیر کثیر دو لفظ ہیں۔ آیت اللہ محسن قراتی فرماتے ہیں دیکھو اللہ نے خیر کثیر کہا تو کہتے ہیں اس کا کثیر کیا ہوگا، اس کی وسعت کو کون سمجھے۔ کہتے ہیں جب اس کی وسعت کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تو جسے وہ کثیر کہے نہیں، اللہ کا کثیر تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ آئیں تاکہ کثیر کی عظمت کی طرف تھوڑا سا سوچ سکیں۔ پروردگار فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها، اللہ کہتا ہے جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں انہیں شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جو نعمات میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے، پروردگار انہیں کیا کہتا ہے، کہتا ہے متاع قلیل، قلیل پہ توجہ ہونے کی۔ اللہ کہتا ہے جو تم نعمتیں شمار نہیں کر سکتے وہ کثیر نہیں، کیا ہے، قلیل۔ بھئی جس کا قلیل شمار میں نہ آئے اس کا کثیر کیا ہوگا، جس کا قلیل شمار میں نہ آئے اس کا کثیر کیا ہوگا۔ یہی بطول کے وجود کی وسعت معنوی ہے، یہاں آئی تو خیر کثیر بن کر